العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 عالم بنائے. ایک عالم عالم راحت ہے جہاں پریشانی کا گزر نہیں. ایک عالم عالم مصیبت ہے جہاں پر سکون کا گزر نہیں. اور ایک عالم عالم امتحان ہے کہ جس کے اندر ہر لمحہ انسان امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے. اس کا قدم یا تو عالم راحت کے قریب ہو جاتا ہے اگر وہ نیکی کرتا ہے، اور یا اس کا قدم عالم مصیبت کے قریب ہو جاتا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے. ہر لمحے انسان اس امتحان سے گزر رہا ہے. ہر لمحے انسان کو پھونک پھونک کا قدم رکھنا ہے اور پھونک پھونک کر زبان استعمال کرنی ہے، پھونک پھونک کر اپنے ہاتھ پاؤں کا استعمال کرنا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل مجھے عالم مصیبت کے قریب تو نہیں کر رہا، کہیں یہ میرا عمل مجھے عالم آفات کے قریب تو نہیں کر رہا. جو لوگ سوچتے ہیں تو وہ کم بولتے ہیں، اور جو لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں. آج بدقسمتی سے مسلمان معاشرے سے برداشت اور تحمل عنقا ہوتا جا رہا ہے. مسلمان میں برداشت نہیں، اور برداشت نہ ہونے کے نتیجے میں بہت ہی رقیق زبان استعمال کی جانے لگی، بہت ہی گھٹیا جملوں کا استعمال ہونے لگا، اور بدقسمتی سے ایسے اسٹیج سے ان جملوں کا استعمال ہونے لگا جو اسٹیج آئیڈیا ہوتا ہے، جو منظر ناظرین کے لیے آئیڈیا ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، اور ناظرین اس آئیڈیل منظر کو دیکھ کر اپنے لیے آئیڈیالوجی کی فلسفے کے اوپر چلتے ہیں. آج بڑے سے بڑا شخص، چھوٹے سے چھوٹا شخص، اس کی زبان گندی سے گندی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی طاقت نے یہ طے کر لیا ہے کہ انسان سے اخلاق کو نکال دیا جائے، انسان کے اندر بد اخلاقی پیدا کر دی جائے، انسان کے اندر فحاشی اور بے غیرتی پیدا کر دی جائے، انسان کے اندر سے برداشت نکال دیا جائے، خود غرضی اور خود سری پیدا کر دی جائے. انسان اختلاف رائے کو برداشت نہ کر سکے،
انسان اختلاف رائے کرنے کا ڈھنگ نہ سیکھ سکے. اختلاف رائے کا مطلب ہے مخالفت، ہٹ دھرمی، خود غرضی اور بد زبانی، اور اس کے نتیجے کے اندر ایسی صورتحال وجود میں آ رہی ہے کہ جس صورتحال کے انجام کی طرف نظر کی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہر آدمی وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں عقل کل کا مالک ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کے نتیجے کے اندر چاہے پوری قوم کی لٹیا ڈبو دی جائے، چاہے پوری قوم کے اخلاق خراب ہو جائیں، چاہے پوری قوم بد اخلاقی اور بدگوئی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ جس مقام سے بڑی مشکل سے انبیاء کے وارثین نے اس قوم کو واپس اپنے ٹھکانے پہ پہنچایا تھا، جس کے اندر شائستگی تھی، جس کے اندر اختلاف رائے کرنے کا ڈھنگ تھا، جس کے اندر برداشت تھا، جس کے اندر ایک دوسرے کی منصب کی رعایت کر کے گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا، ایسی گفتگو جو لوفر کرتے ہیں، ایسی گفتگو جو بازاری گفتگو بھی نہیں ہوتی، ایسی گفتگو معاشرے کا حصہ بن جائے تو اس معاشرے کے انجام کو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس انسان کے پورے بنائے. پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان انسانوں کے پورے، یہ پورے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں. اربوں انسان ہیں، اربوں انسان، لیکن ایک دوسرے کے مشابہ نہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اربوں انسانوں کی آنکھیں بنائی، اربوں انسانوں کی ناک بنائی، اربوں انسانوں کا چہرہ بنایا، ان کے اندر رنگوں کے اندر مناسبت پیدا کی، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے چہرے کے مشابہ نہیں. اسی مسجد میں پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، دانت بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، لیکن سب کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. رنگت میں مشابہت ہے، زبان میں مشابہت ہے، گفتگو کے اندر مشابہت ہے، لباس کے اندر مشابہت ہے، لیکن اللہ نے جو چیز تخلیق کی ہے ظاہری شکل کے اندر اس میں مشابہت نہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کے دماغ کے اندر بھی مماثلت ہو، انسان کی سوچ بھی یکساں ہو، حتیٰ کہ میاں بیوی سے زیادہ کلوز رشتہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی گیو اینڈ ٹیک کے اوپر زندگی گزرتی. جو آدمی اگر حاکم بن کے ایک بات کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا اور تم جو کہہ رہی ہو وہ نہیں ہوگا تو گھر نہیں چلتا. اس سے زیادہ کلوز رشتہ کوئی نہیں. باپ بیٹے سے زیادہ کلوز رشتہ نہیں ہے، وہاں پر بھی باپ کبھی کمپرومائز کرتا ہے، کبھی بیٹا کمپرومائز کرتا ہے. بھائی بھائی سے زیادہ کلوز رشتہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو گھر چلتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک، ایک قوم، اس کی رہبری کا سوال ہے راہزنوں سے؟ تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی تعمیر، اپنی امت کی تعمیر جن خطوط پہ کی، ان خطوط میں سے ایک حدیث کا انتخاب کروں اور اس حدیث کی کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس تشریح کو اگر ہم نے حرز جان بنا لیا تو لازمی طور پر اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دیں گے جو مومن کی صفات. اور میرے عزیز دوستو بھائیو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، یہ مصیبت ہے، یہ آفات ہیں. اور یہ گناہ کے کام، گناہ کے اعمال انسان کو سلولی گریجولی عالم عذاب کے قریب کرتے ہیں. انسان کا قدم گناہ کی طرف اٹھتا ہے تو اس کا ایک قدم عالم عذاب کے قریب اٹھتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ عالم عذاب کے قریب پہنچتا جاتا ہے، اور درمیان میں صرف زندگی اور موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے.
ادھر ڈورا ٹوٹا، حلقوم سے جان نکلی، اور ادھر قبر کے اندر گیا، اللہ کا امتحان شروع ہو گیا۔ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تم نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ جیسے تم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا پروردگار بنا لیا تھا، اپنی دنیاوی ارمانوں کو اپنا پروردگار بنا لیا تھا۔ اب بتاؤ، تم بے بس ہو یہاں پر، اور تم کو جتنا موقع دیا گیا، اولم نعمر، کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی، من یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، کہ جو اس میں ہدایت پانا چاہتا تو وہ ہدایت پا لیتا۔ اور کیا ڈر سنانے والے پیغمبر، ڈر سنانے والے پیغمبر کے وارثین، ڈر سنانے والی آیات، ڈر سنانے والے احکامات تمہارے سامنے نہیں آئے؟ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقول بهذا الرجل، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ بتلاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ کون؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے ہر قدم کو گناہ کی طرف بڑھایا ہوگا تو وہ حسرت سے کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ پھر زمین کہے گی کہ تم زمین پر جو چل رہے تھے لوگ، ان میں سب سے زیادہ مبغوض تھے، اب تم میرے پاس آئے ہو، اب تم میرا بھی کردار دیکھو۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے بتلایا، جس طرح یہ انگلی دوسری انگلی میں گھس جاتی ہے، قبر سکڑتی ہے، سمٹتی ہے، اور پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور اس کی چیخ کی آواز، اس کی تکلیف کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے وہ آوازوں اور ان کرداروں کو دیکھ لیں تو اپنے مردوں کو دفن کرنا بھول جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو سکھلائی، وہ دعا مختصراً عرض کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بلند اخلاق کی دعوت دی ہے اور بد کرداری سے، بد اخلاقی سے باز رہنے کو کہا ہے، اس کا تذکرہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے پروردگار عالم، آزمائشیں، آفتیں، مصیبتیں جو آ رہی ہیں، ایسی مصیبت نہ آئے جو ہمارے دین کو ملیا میٹ کر دے، یعنی دین کے اوپر مصیبت نہ آئے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، ہمارے غم کا محور یہ دنیا نہ ہو۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمًا، ہمارے تمام علم اور ہمارے تمام تجربات کا محور اور مرکز یہ دنیا کی چیزیں نہ ہو۔ وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا، ہمارے ہر ارمان، ہر خوشی دنیا سے وابستہ نہ ہو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متوجہ کیا کہ تم عالم امتحان کے اندر ہو، اس امتحان گاہ کے اندر ایک سوال کے جواب میں تم عالم راحت کے قریب ہو جاؤ گے، جہاں ابد الآباد کی کامیابی، ابد الآباد کی راحت، ابد الآباد کا سکون، جہاں پر اللہ کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوں گی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دیدار ہوگا، جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں اللہ کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی کا محور، آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعل مصیبتنا فی دیننا فرمایا کہ ہمارے دین میں مصیبت نہ آئے۔ جب دنیا کا ذکر فرمایا تو تین کلمات فرمائے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہم هو الغم الذي يذيب الانسان، یہ وہ غم ہے جو انسان کو گھلا رہا ہے، انسان کو پگھلا رہا ہے، انسان کی صحت کو برباد کر رہا ہے کہ اے پروردگار ہماری پوری غموں کا، تمام فکروں کا مرکز یہ دنیا نہ ہو۔ آج ہم اسی دنیا کے اندر پھنسے ہوئے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا،
قرآن آتا ہے نہیں آتا کوئی حرج کی بات نہیں. میرے بچے کو انگلش آنی چاہیے، چاہے وہ قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، بغیر قرآن پڑھے مر جائے. چاہے اس کو کلمہ نہ آتا ہو لیکن اس کو فزکس اور کیمسٹری کے اندر بہت ماہر ہونا چاہیے. چاہے اس کو غسل کے فراز آتے ہو نہ آتے ہو، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن اس کا اپنے بچوں، اپنے ہم عمر، اپنے معاشرین کے اندر اس کا اسٹیٹس ایسا ہو جائے کہ لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں. ولا غایت رغبتنا، ہماری خواہشات، ہماری امیدوں کا مرکز یہ دنیا نہ بن جائے. اگر ہم دیکھیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام فساد، تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اب اگر ہم اس حدیث کو ساتھ رکھیں اور اس کے بعد اس دعا کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے چکر میں پڑ کر تم اپنی آخرت سے غافل نہیں ہو جانا. تمہارے اعضاء اور جوارح سے ایسے اعمال کو صدور نہ ہو کہ جہاں پر تم کو عالم عذاب کے قریب کر دیا جائے اور جہاں عذاب اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. اس دعا کو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی امتحان ہمارے دین پر نہ آ جائے. اور آج بدقسمتی سے جس کلچر سے سامنا ہے، جس کلچر سے ٹکراؤ ہے، وہ کلچر ہے ہی دین کی خراب کرنے کے لیے. اور دین خراب ہو گیا تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی. دین کا سکون ختم ہو گیا تو دنیا کا سکون بھی ختم ہو جائے گا. یہ قانون ہے اللہ کا. فلن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا. اللہ کا جو طریقہ، قانون ہے، سنت، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی ان صفات پر اتر رہا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اور اگر وہ ان صفات پر اتر نہیں رہا تو اس کے ایمان میں کہیں نقص رہ گیا، کہیں جھول رہ گیا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود فکر کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان، مومن جو ہے طعنہ زنی نہیں کرتا. یہ مومن کی صفت ہے. طعنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، طنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طعنہ اور طنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گفتگو چل رہی ہے، گفتگو کے اندر لپیٹ کے ایک ایسا جملہ دے دیا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی اور لوگوں نے ٹھٹے مارے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ دین تو صرف نماز روزے کا مذہب ہے، تو لہذا ہم اول فول جتنی بھی باتیں کرتے رہے اس پہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مدار، ایمان کے معیار بتلا رہے ہیں کہ کسی کے ایمان کو پہچاننا ہے تو دیکھ لو بالطعانی، وہ طعنہ کرنے والا نہیں ہو. آپ دیکھیے بدقسمتی سے آج پورا معاشرہ طعنہ اور طنز سے بھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ باضابطہ طور پر ایک ایسا شعبہ قائم ہو گیا ہے جس شعبے کا کام ہی طنز و مزاح ہے. اس کا نام ہی ہے طنز و مزاح. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے لیے طعنہ زنی کرنا، سیدھے راستے کی بات کہنے کے بجائے لپیٹ کر ایسے دینا کہ اس کی سوزش محسوس ہوتی رہے، اور سوزش والا صرف جس کو یہ چٹکی نوچی ہے اس کو پتا چلے اس کی سوزش کا، اور جس نے چٹکی نوچی ہے اس کو پتا چلے، باقی سب مطمئن بیٹھے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طعنہ نہیں دیتے تھے. اور ہم دیکھیں تو ہم، حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ اگر سب چیزیں دے دی گئی، جہیز کے اندر سوئی نہیں دی تو پوری زندگی اس کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ
تمہاری ماں نے سوئی نہیں دی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کیس آیا کہ بھائی یہ اس طرح تانا دیتے رہتے ہیں، تو والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب کچھ دیا لیکن امی سوئی دینا بھول گئی، تو ساس صبح سے شام تک یہ تانا دیتی رہتی ہے کہ تمہاری ماں نے سوئی نہیں دی۔ والد صاحب نے فرمایا کہ میاں کفن بھی نہیں دیا، یعنی توجہ دلائی کہ تمہیں کفن میں لپٹ کے جانا ہے۔ آج یہ معیار ہو گیا ہے کہ بد اخلاق ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، بد کردار ہو، دولت ہو تو ایسی بہو صحیح، شرابی ہو، زانی ہو اور چور ہو، رشوت خور ہو، ایسا داماد صحیح۔ یہ عمومی مزاج بن گیا۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس طعان کے اندر کتنی وسعت ہے، اور صبح سے شام تک ہم کتنی دفعہ ایسے مرحلے سے گزرتے ہیں کہ جہاں پر ہم کوئی جملہ ایسا بول کے اپنی بیوی کا کلیجہ کاٹ ڈالتے ہیں، یا اپنے بھائی کا کلیجہ کاٹ ڈالتے ہیں، یا اپنی ماں کا کلیجہ کاٹ ڈالتے ہیں، یا اپنے باپ کا کلیجہ کاٹ ڈالتے ہیں، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ روٹین میں یہ ہے۔ بہت سے احباب نے بتلایا کہ انڈین موویز اور انڈین پروگرامز کے اندر پہلے تو صرف بے حیائی پہ قناعت کر لی جاتی تھی، اب صورتحال یہ ہے انتہائی رقیق جملے، انتہائی غلیظ جملے، ان جملوں کو باقاعدہ کریکٹر کے ذریعے سے کہلوایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جملے ہمارے معاشرے کے اور نیو جنریشن کی جو ہماری نوخیز نسل ہے، جو آگے جا کے اس قوم کی معمار ہے، اس کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری رکھی جانے والی ہے، اس کو ان جملوں سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارشیں کیوں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا، ہم کیسے کیسے پوشیدہ گناہوں میں مبتلا ہیں جو ہم اعلانیہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان، مومن جو ہے تانا زنی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی۔ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغض تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا جملہ لپیٹ کے مارتے تھے کہ جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اور بد دعا کے کلمات ہو۔ تو ان کے جملوں میں، ان کے کلمات میں ایک کلمہ یہ تھا راعنا۔ راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت رکھیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایکسکیوز می، من فضلک، برائے کرم میری بات سن لیجئے، تو عربی کے اندر استعمال کرتے تھے راعنا۔ اب راعنا اگر صرف زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہماری رعایت رکھیے، لیکن اگر راعینا کر دیا جائے، تھوڑا سا کھینچ دیا جائے، تو اس کے معنی اے ہمارے چرواہے۔ تو اب یہ یہودی اس جملے کو آہستہ سے داخل کر دیتے، اس کے نتیجے میں دیکھا دیکھی عام لوگ بھی کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کے کہتے راعینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس میں کیا کہا گیا، ولا تقولوا راعینا، یہ تم یہودیوں کی نقالی کے اندر، انڈین ایکٹرز کی نقالی کے اندر فحش جملے بولنا مت شروع کر دو۔ وقولوا انظرنا، تم لفظ استعمال کرو، آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ یہ آداب قرآن سکھلا رہا ہے۔ قرآن ہم سمجھتے ہیں قصوں کہانیوں کی کتاب ہے، قرآن سمجھتے ہیں مقدس کتاب ہے، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کر لی جائے گی، وہ خود بھی نہیں پڑھیں گے، کرائے کے لوگ لا کے قرآن خوانی کروا دیں۔ بدقسمتی کی انتہا مسلمان معاشرے کے اندر۔ اور دوسری یہ بدماشی یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب یہ لام نکال دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ تو یہ بدماشی کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کے السلام علیکم۔ اب آج ہمارے معاشرے کے اندر عام بات ہے، ہلو السلام علیکم، اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سلام کیا، سلام نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم پر بربادی ہو۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے جزاک اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لوگ جوش کے اندر
جزاک اللہ جزاک اللہ، اس کا مطلب اللہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ہم کو پتہ ہی نہیں اسلامی اصطلاحات، اسلامی جملے وہ ہم کو آتے نہیں ہیں. ہم کو ہندی کے جملے آتے ہیں، نمسکار، نمستے اور پتہ نہیں کیا کیا، یوں کہہ لیجئے ہم گدھا سمجھتے وہ جملے بولے جا رہے ہیں. پورا آوے کا آوا بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور بس جیسے خودرو پودے پروان چڑھتے اس طرح یہ نسل پروان چڑھی. نہ کریکٹر کی درستگی کو کوئی فکر کرنے والا ہے، نہ استاد اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. استاد آپ دیکھیے اس سے زیادہ کسی قوم کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ فیک مدارس کا مطلب یہاں پر مدرسے نہیں ہے، مدارس کا مطلب اصلی تعلیم گاہ ہے، جس کے اندر کاغذوں کے اندر وہ اسکول ہے، وہ مدرسہ ہے اور تنخواہیں جا رہی ہیں، لیکن وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ بلکہ باڑہ ہے. تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ اس قوم کے تعمیر کرنے والے جب کھو گئے ہوں اور یہ کہنا پڑتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب احساس نہیں رہا. ہاں یہ گالی دی، اچھا یہ تو روٹین کی بات ہے، کوئی بات نہیں ایسی بات. بچہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اور تو تکار کر کے گفتگو کر رہا ہے کہ جب پہلے زمانے میں اگر بچے نے تو کر کے گفتگو کر دی تو ماں وہیں پر پکڑ کے اس کی زبان کو درست کرتی تھی کہ بیٹا تو اچھے جملے نہیں. یہ تو بد اخلاقی کا جملہ ہے. آج تو باپ بچے کے سامنے گالی دے رہا ہے، بچے کے سامنے فحش گوئی کر رہا ہے اور بچہ وہی کلمات اپنے گیدرنگ میں نقل کر رہا ہے اور پورے معاشرے کا حصہ ایسے کلمات بن رہے ہیں جو طعنہ زنی اور فحش گوئی سے متعلق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے یہودیوں نے کہا السلام علیکم. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی. تو انہوں نے جب سنا تو وہ پہچان گئی کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، یعنی تم ہلاک ہو، تم پر اللہ کی پھٹکار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ ذرا نرمی کرو، ہلکا ہاتھ رکھو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیسے کلمات استعمال کیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، تم جس چیز کی تمنا میرے لیے کر رہے ہو وہ بربادی تمہیں نصیب ہو جائے. وعلیکم جتنا کہا وہ اتنا دے دیا. اور فرمایا ان الرفق فی شیء الا زانہ، کہ کوئی نرمی کسی چیز میں داخل ہوتی ہے تو اس کا مرتبہ رتبہ بڑھا دیتی ہے. ولا ينزع عن شيء الا شانہ، کہ اگر کوئی چیز اس سے نرمی نکال دی جائے تو اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں یہ ہم کو خود سوچنا ہے. ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں وہ ہم کو سوچنا ہے، اور ان خطوط پر پوری قوم کی پرورش کرنی ہے، پورے معاشرے کی پرورش کرنی ہے جن خطوط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پروان چڑھایا، جن کے اوپر مستقبل کی باغ ڈور رکھی جانے والی تھی، جن کے ہاتھوں میں مستقبل کی ذمہ داری دی جانے والی تھی. تو فرمایا لیس المؤمن بالطعان، وہ مومن نہیں ہے جو طعنہ زنی کرتا ہے. حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کی جائے تو وہ اثر رکھتی، لیکن اگر حق بات کہی جا رہی ہے مقصود اپنے دل کو تسکین پہنچانا ہے. جیسے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حب حسین کی بات کرتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حقیقت کے بغض معاویہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن طعنہ نہیں دیتا، اس کی زبان بڑی سنبھل کے استعمال ہوتی ہے، نپے تلے جملے استعمال کرتا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ شہزادے تھے اور محدثین کی جماعت کا حصہ تھے.
ایک دفعہ دلی کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ حرام زادے ہیں۔ تو اب اگر مجھ جیسا کوئی شخص ہوتا، میں کسی کو کیوں کہوں، میں خود کمزور ہوں، مجھ جیسا کوئی ہوتا تو میں کہتا میاں اس کو پکڑو اور مارو، اللہ نہ کرے میرے اخلاق ایسے ہوں، لیکن میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے، اب آپ سوچیے جب معتقدین کی جماعت ہو اور ایسے ایسے جار نثار موجود ہو کہ شاہ اسماعیل شہید کے اشارے پہ ٹکا بوٹی کر دیں، وہ جو ہے وہاں پر کہہ رہے میاں صاحب آپ سے غلط فہمی ہو گئی، کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ ابھی بھی دلی میں میرے امی ابو کے نکاح کے گواہان موجود ہیں، ان سے جا کے آپ تصدیق فرما لیجیے۔ یہ اخلاق کہاں گئے؟ آپ مجھے بتلائیے کہ انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ انبیاء سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیوقوفی کی انتہا میں پہنچا ہوا سمجھتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا مکار سمجھتے ہیں۔ جواب میں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں بیوقوف نہیں ہوں بھائی، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور میں تمہاری خیرخواہی کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ بتلائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر، اس زمانے میں اس حیثیت میں ان سے بڑا کوئی نہیں، اور فرعون ان کا مخاطب ہے، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ان کو کام دے رہے ہیں، ذمہ داری دے رہے ہیں، ذمہ داری دیتے ہوئے اور اللہ کے علم ہے کہ فرعون ہدایت نہیں پائے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ اے ہارون تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی انتہا کر دی، اور اس نے اب تو یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اب وہاں پر بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فقولا له قولا لینا لعلہ یذکر و یخشی، کہ تم ان سے جا کر نرمی سے گفتگو کرنا، اس نرمی کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جائے یا اس کے اندر خوف کم سے کم پیدا ہو جائے، بےہودہ گفتگو سے باز آ جائے۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور ہمارا مخاطب یا ہمارا مد مقابل یا ہمارا فریق فرعون سے زیادہ بدترین ہے؟ جب اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے کہ ساری عزت انہی کے لیے، ساری سربلندی انہی کے لیے، وہ اللہ ایسے پیغمبر کو جو اس زمانے کا اشرف ہے، اس پیغمبر کو ایسے شخص کی طرف بھیج رہے ہیں جو اس زمانے کا اخبث ترین شخص، اور کہہ رہے فقولا لہ لینا لعلہ یذکر و یخشی، نرم گفتگو کرو۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ہمارے معاشرے سے نرم گفتگو ختم ہو گئی، برداشت ختم ہو گیا، تو ہمارا معاشرہ کہاں جا کے مرے گا؟ پھر باہر سے دشمنی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کے لوگ خود ہی ایک دوسرے کو کھا جائیں گے۔ سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر دیا مقید، سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر دیا مقید، اب بس انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو سانپ بھی ہر وقت نہیں ڈستا، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا، ہماری زبان کا یہ حال ہو گیا کہ ہم ہر وقت ڈستے رہتے ہیں، چاہے ہمارا مخاطب ہمارے سامنے ہو یا ہمارے پیچھے ہو۔ اگر ہمارے سامنے ہوا تو ہم طعنے سے ڈسیں گے، اور اگر ہمارے پیچھے ہوا تو ہم غیبت سے ڈسیں گے۔ آج بہترین ذریعہ ٹائم پاس کرنے کا غیبت ہے، اور اس کو زنا سے زیادہ بدترین قرار دیا گیا، اور اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے، اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اور کسی کے اندر آج جرأت نہیں ہے صاحب حق سے معافی مانگے، اپنی زبان گندی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس المؤمن بالطعان، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ تازہ زنی کرے۔
اور ویسے بھی جو زبان کا زخم ہوتا ہے، زبان کا جو گھاؤ ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے مٹتا ہے. نیزے کا زخم مٹ جائے گا لیکن زبان کا زخم ٹیس کی طرح لگتا رہتا ہے. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے کے لگائے ہوئے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا جو گھاؤ ہے وہ مندمل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کی تعمیر کی اور معاشرے کی تربیت کی، امت کی تربیت کی، تو تربیت کرنے کے لیے جن خطوط کے اوپر تربیت کی تو وہاں پر ایک موقع پہ فرما رہے کف علیک ھذا یا معاذ، اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابی ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِهَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم بولتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو انسان جہنم میں پیشانی کے بل ڈالا جائے گا یہ زبان کی کھیتیاں ہی تو ہیں جو اس کو لے کے جائیں گے. لا الہ الا اللہ کہا جنت کا مستحق ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ کا نعوذ باللہ انکار کیا جہنم کا مستحق. یہ زبان ہی تو ہے. اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے آ کے عاجزی کرتے ہیں، زبان کے سامنے آ کے عاجزی کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، اللہ کے واسطے ہم سے اللہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. کیوں؟ ان استقمت استقمنا، اگر جو ہے تم صحیح نہیں تو ہم سب صحیح رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئیں تو ہمارا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہو. آج زبان کو بگاڑا جا رہا ہے، اس کو جرأت اور بہادری سمجھا جا رہا ہے کہ فحش گوئی کی جائے تو بڑے جری ہیں صاحب. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا زنی کرنے والا نہیں، ولا باللعان، اور مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں. اب بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جبریل امین سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ نظر آ رہی ہیں؟ تو اس کی دو وجہ بیان کی، یکفرن العشیر و یکفرن اللعنہ، کہ وہ بہت زیادہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، ناقدری کرتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی رہتی ہیں. اب عورتوں کو تو چھوڑیے، مرد ان سے دو ہاتھ آگے نکل گئے. لعنت ملامت ایک عام بات ہو گئی، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے کلمات استعمال کی ہیں، جیسے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ، کہ اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہو سود خوروں پر، سود کھلانے والوں پر. تو اب یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اس سے شبہ ہوتا ہے اس کا مطلب لعنت کی اجازت ہے. بات یہ ہے کہ کسی برے فعل کے فاعل کے اوپر لعنت کرنا عمومی اس کی گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کو نامنیٹ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے والے کے اوپر لعنت کی، یعنی گناہ پر لعنت کی. تو وہ گناہ مت کرو، گناہ تو لعنت کے قابل ہی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فلاں تم پر لعنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ آکل الربا، سود خور پر لعنت ہے. تو بھائی یہ عمل کے اوپر لعنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عمل سے جو متصف ہوگا اس پر لعنت کی. تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. تو فرماتے ہیں لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش، مومن کی صفت نہیں کہ وہ فحش گوئی کرے. آج فحش گوئی فیشن کا حصہ ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک سفر میں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ عورتوں سے ایسے گفتگو کر رہے تھے جو ذو معنی گفتگو ہوتی، جس کے ایک معنی اچھے ہیں ایک معنی برے، اور وہ دانستہ طور پر ایسے جملے استعمال کر رہے اس سے محظوظ ہو رہے ہیں جو فحش اور انتہائی غلیظ جملے.
تو یہ آج کا فیشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات فرمائی ولل بغی، کہ مومن جو ہے بدگو نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، میں پڑھتا ہوں آپ دہرا لیجئے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ اور دوسری بات، ان چار باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ لیس المؤمن بالطعانی، مومن طعنہ زنی نہیں کرتا، ولا باللعانی، مومن لعنت ملامت نہیں کرتا، ولا الفاحشی، مومن فحش گوئی نہیں کرتا، ولا البذی، مومن بدگو نہیں ہوتا۔ تو ان چار صفات کو میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے اندر پیدا فرما دے۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ چار صفات، یعنی یہ اس کے